السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وعملا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آج جو آیتیں پڑھیں گے وہ ہیں 142 اور 143۔ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ عنقریب کہیں گے بیوقوف لوگوں میں سے جو بیوقوف لوگ ہیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ وہ ضرور کہیں گے کس چیز نے ان کو ان کے قبلے سے پھیر دیا، یعنی ہٹا دیا۔ وہ یہ جس کی طرف رخ کیا کرتے تھے۔ جواب میں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب دونوں، لہٰذا اعتراض کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے تو آپ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ ہوتا یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے جانب کھڑے ہوتے، حتیم کی طرف سے جب آپ قبلہ رخ کی طرف رخ کرتے تو آپ کے سامنے خانہ کعبہ بھی ہوتا اور بیت المقدس بھی ہوتا، دونوں قبلے آپ کے سامنے آ جاتے۔ ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لائے تو یہاں اہل کتاب پہلے سے موجود تھے اور وہ اپنی عبادت میں بیت المقدس کی طرف منہ کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ اگر نقشے میں دیکھا جائے تو بیت المقدس میں مدینے سے جس جانب ہے تو کعبہ اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پر آتا ہے۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تو کعبہ بیک پر ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 14 سے 15 مہینے، ایک سال 4 یا 5 مہینے آلموسٹ بیت المقدس ہی کی طرف رخ کیے رکھا، اور یہ اللہ کا حکم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ یہود کو بھی یہ بات معلوم تھی، کتابوں میں یہ پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، اس لیے آپ بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے، جبریل علیہ السلام کے آنے کا انتظار کرتے کہ آپ وحی لائیں اور اس میں بتائیں کہ آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے سے خبردار کر رہی ہیں کہ جب یہ حکم آئے گا کہ خانہ کعبہ کو قبلہ دوبارہ سے بنا لیں تو ایک شور اٹھے گا، تمہارے خلاف سخت پروپیگنڈا ہوگا۔ وہ پروپیگنڈا کرنے والے بیوقوف ہوں گے۔ بیوقوف انسان کب ہوتا ہے؟ یا تو لا علمی سے یا پھر کم عقلی میں۔ یہاں ان کے پاس علم تو تھا، جاہل تو نہیں تھے، ان کو پتہ تھا کہ آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا۔ دوسری وجہ بیوقوفی کی کیا بنتی ہے؟ کم عقلی۔ کم عقلی کیا ہوتی ہے؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس کی سمجھ، اور لیکن آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا۔ یہ باتیں کرنے والے جو آپ کے احکام پہ اعتراض کریں وہ بیوقوف ہیں۔ ڈیلی روٹین میں ہم کس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں؟ جس کو عقل مند سمجھتے ہیں اس کی بات ہم اگنور نہیں کرتے، توجہ سے سنتے ہیں، اور جو بیوقوف ہوتا ہے اس کی بات سن کر کیا کہتے ہیں؟ چھوڑو، وہ تو بیوقوف ہے، اس کی بات کی کیا ویلیو، اور پھر اسے اگنور کر دیتے ہیں۔ یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ پروپیگنڈا تو ہوگا لیکن تم اگنور کر دینا اور زیادہ اہمیت نہ دینا۔ تو فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، جو بیوقوف ہیں وہ ضرور اعتراض کریں گے۔ مَا وَلَّاهُمْ، کس نے پھیر دیا ان کو؟ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو، ان قبلتہم، ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا،
وہ جو تھے اس طرف یعنی کعبے سے پہلے یہ بیت المقدس کی طرف تھے، یہ اس سے کیوں پھر گئے؟ آپ ان کو جواب میں کہیے قل اللہ المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب سب کا سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے جواب بھی بتا دیا کہ جب یہ اعتراض ہو تو آپ جواب میں یہ کہہ دینا کیا کہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے۔ للہ کا مطلب ملکیت کے لیے ہے، اور مالک ہی بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنے مخلوق کو کس کس چیز کا حکم دینا چاہیے۔ اور مشرق اور مغرب کی بات اس لیے کی کہ مشرق اور مغرب دو کنارے اللہ کے ہیں، تو اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، لہٰذا اس کے حکم پر تمہیں اعتراض کی گنجائش نہیں۔ یہدی من یشاء، وہ راہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف یعنی دین کی طرف، گویا کعبے کی طرف رخ کرنا صراط مستقیم پر چلنا ہے، کیونکہ سب انبیاء کا قبلہ خانہ کعبہ ہی رہا ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے خود ہی یہ تبدیلی کر لی تھی کہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ اس آیت سے ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کو ماضی حال مستقبل سب پتہ ہے۔ اللہ کو پتہ تھا یہ ہونے والا ہے، جو ہی قبلہ تبدیل ہوگا تو لوگ ایک شور اٹھائیں گے، تو یہ اللہ کے علم کامل کی طرف اشارہ ہے۔ بندوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کل ہمارے خلاف کیا طوفان اٹھے گا، لیکن اللہ کو پتہ ہے کل کیا ہونے والا ہے۔ انسانوں کا علم لمیٹڈ ہے، محدود ہے، ناقص ہے، لیکن اللہ کا علم کامل ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے حکم پر جو اعتراض کرے وہ بے وقوف ہے۔ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کی باتوں کو اہمیت نہ دینا۔ ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے، جب ہم دین پر عمل کریں یا ہماری زندگی میں کوئی چینج آئے، بعض لوگوں کا سینٹر آف لائف ان کا شوہر، ان کے بچے ہوتے ہیں۔ جب انہیں دین کی سمجھ نہیں ہوتی، بعض لوگوں کا سینٹر آف لائف ان کا جاب اور ان کا کیریئر پر فوکس ہوتا ہے۔ جب انسان کو دین کی سمجھ آتی ہے تو سینٹر آف لائف تبدیل ہونے لگتا ہے۔ اس تبدیلی کو لوگ نوٹس کرتے ہیں، اب ان کے انٹرسٹ چینج ہونے لگتے ہیں، اب ان کو زیور، کپڑوں، میک اپ کا شوق نہیں رہتا، اب ان کو پڑھنے پڑھانے کا شوق ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا اسٹیپ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تم کیا کرنے لگی ہو۔ ایسے لوگوں کو اہمیت نہ دیں، اصل چیز ڈائریکشن نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے، اس کے حکم کی پیروی اصل چیز ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو امت وسط۔ کس طرح؟ جس طرح خانہ کعبہ کو تمہارے لیے قبلہ مقرر کیا، سینٹر آف ارتھ ہے۔ اگر گلوب میں قبلے کی جگہ دیکھیں تو یہ سینٹر آف ارتھ ہے۔ جس طرح ہم نے قبلے کو زمین کا مرکز بنایا، یعنی پوری دنیا کے سینٹر میں رکھا، کذالک، اسی طرح ہم نے تم کو بھی ایک درمیانی امت بنایا، سینٹر میں رکھا ہے۔ ہم امت وسط ہیں۔ ویسے تو آخر میں ہیں، تو سینٹر کس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری موتی ہیں اس لڑی کا، پیغمبروں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہوا، آپ نے وہ دین اپنی امت کو دے دیا۔ اب ہمیں آ گئے بیچ میں، ہمارا کیا کام ہے کہ ہم سے یہ باقی لوگوں تک جائے، قیامت تک۔ ہم درمیان میں آ گئے۔ جس طرح کعبہ ہدایت کا ذریعہ ہے پوری زمین والوں کے لیے، اسی طرح امت مسلمہ اور اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ، پیغمبروں سے آئی ہوئی تعلیم کو آگے پہنچانا ہے، بیت اللہ کی طرف منہ موڑنا اور لوگوں کو تاکید کرنا۔ یہ اصل میں ایک اعلان بھی تھا کہ اب امامت بنی اسرائیل سے لے کر کس کو دی جا رہی ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ لیکن آپ کو معلوم ہے یہ اعزاز ملا تھا امتحان کے بعد۔ آدم علیہ السلام کا امتحان کس سے ہوا؟ اس درخت سے ہوا۔ بنی اسرائیل کا گائے سے، ابراہیم علیہ السلام کا کلمات سے، اور امت محمدیہ کا قبلے کی تبدیلی سے۔
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِيَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیا گواہی؟ حق کی گواہی۔ اور آخرت میں کس چیز کی گواہی؟ کہ باقی رسولوں نے بھی اپنی امتوں کو پیغام پہنچا دیا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور کہیں گے کہ کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں پہنچا دیا تھا۔ پھر ان کی امت کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے میرا پیغام پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، جھوٹ بول دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہیں گے کیا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ تو اس امت کے لوگوں کو گواہی دیں گے کہ یقیناً نوح علیہ السلام نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور پیغمبر اپنی امت پر گواہ بنیں گے۔ اور ہمیں کیسے پتہ کہ پیغام پہنچایا تھا؟ قرآن کے ذریعے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے خلاف قیامت میں گواہی دو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہی دیں۔ کیسے؟ دنیا میں پیغام پہنچا کر، حق کا پیغام پہنچایا۔ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو مخاطب کر کے کہا تھا، لوگوں سنو، کیا میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا ہاں آپ نے پہنچا دیا، امانت کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات دہرائی اور انگلی اٹھا کر کہا، اللہم اشہدو، اے اللہ تو گواہ رہ، میں نے ان کو پیغام پہنچا دیا۔ سورہ نساء میں آتا ہے وَجِئْنَا لَكَ عَلَىٰ حَوْلَ شَهِيدًا۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے یا تو حق میں گواہی دیں گے یا خلاف۔ کس کے حق میں گواہی دیں گے؟ جو آپ کے طریقے پر چلا۔ اور کس کے خلاف گواہی دیں گے؟ جنہوں نے آپ کا طریقہ چھوڑ دیا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي، اور نہیں بنایا ہم نے قبلے کو، الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، وہ جس پر تم پہلے تھے، یعنی بیت المقدس کو ہم نے مدینہ آنے پر کیوں قبلہ قرار دے دیا؟ إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر اس لیے کہ ہم جان لیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے، مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیْہِ، اس سے جو اپنی دونوں ایڑیوں پر پھر جاتا ہے۔ یعنی یہ تمہارا امتحان تھا، ہر ایک کا ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ دنیا ہی امتحان کی جگہ ہے۔ امتحان سے گزرے بغیر آگے کے درجے میں نہیں جاتا۔ تو امت مسلمہ کا امتحان کیا تھا؟ مدینے آنے پر کہا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو، یہ بھی ایک دھچکا تھا، کیونکہ ان سے مکہ بھی چھوٹا اور کعبہ بھی چھوٹ گیا۔ یہ آسان نہیں تھا کہ 14 سے 15 مہینے اس کی طرف رخ کیا اور نماز پڑھتے رہے۔ اب حکم آ گیا اسے بھی چھوڑ دو، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لو۔ یہ بہت بڑا ٹیسٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ لَكَبِيرَةً، اور یہ بہت مشکل تھا اس حکم کو ماننا، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، ان لوگوں کے لیے مشکل نہ تھا جن کو اللہ نے ہدایت دی، ان کے دل کسی مشکل میں نہ تھے، انہیں یہ تھا یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن جن کا ایمان کمزور تھا ان میں سے کچھ لوگ مرتکب ہو گئے، مسلمان نہ رہے، چھوڑ دیا انہوں نے دین کو۔ کیوں؟ اس پروپیگنڈے کی وجہ سے کہ تمہارا کیسا نبی ہے، کبھی کہتا ہے اس طرف منہ کرو، کبھی کہتا ہے کہ ادھر کرو، اس کو تو خود ہی نہیں پتہ کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ یعنی اس وجہ سے لوگوں کے ایمان جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہجرت کر کے مدینے آئے، کس لیے؟ اسلام کی خاطر۔ یہاں آ کر ایک ٹیسٹ پڑا تو پھر گئے۔ اسی لیے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر جما کر رکھ، ہمارے دل نہ پھریں، کیونکہ ہم مرتے دم تک ٹیسٹ میں ہیں، امتحان میں ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے۔ ایمان کا مطلب یہاں نماز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ سب سے افضل قسم لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کا نچلا درجہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا۔
یہ بھی ایمان ہے، حیا بھی ایمان کا حصہ ہے، تو نماز بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایمان دل میں بھی ہو، عمل سے بھی ظاہر ہو اور زبان سے بھی بولا جائے۔ سوال کے مطابق یہاں جو جواب دیا گیا وہ صلاۃ کے بجائے ایمان دیا گیا، تاکہ لوگوں کو نماز کی اہمیت پتہ چلے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی ایمان ہی نہیں۔ نماز کفر اور اسلام میں فرق پیدا کرتی ہے۔ نماز کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے، اور جو اپنی نماز ضائع کرتا ہے وہ دراصل اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے۔ قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز ہی کے بارے میں ہوگا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔